بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمنت بالله صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. پاک ذات کا شکر بجا لاتی ہوں جس نے ہمیں ہمت دی، ہر نعمت سے نوازا، اور شکر کرتی ہوں اس ہستی کا جس نے ہمارے سر سے پاؤں تک ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہے، اور شکر بجا لاتی ہوں اس کی ایک ایک نعمت کا جو اس نے ہمیں عطا کی. اللہ پاک کو شکر گزار بندے بہت پسند ہیں. اللہ ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرما دیتے ہیں. جب بھی ہم توبہ کرتے ہیں وہ ہمیں معاف کر دیتے ہیں، لیکن وہ ایک غلطی ہرگز معاف نہیں کریں گے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے شرک. میری پیاری بہن جو تھی، انہوں نے اقرا حفیظ جنہوں نے تلاوت پڑھی اور کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی باپ نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں. خدا کو شرک پسند نہیں ہے. بتوں کو توڑ دو، جھکو تو اس کے آگے، مانگو تو اس سے جو شہرک سے قریب ہے. میں کیوں کسی سے مانگوں؟ آج میں آپ کو یہ ایک میسج دینا چاہوں گی، تھوڑا سا آج کلیئر کروں گی کہ ہم کوتاہیاں کہاں کرتے ہیں. لیکن میرے رب کے راز بڑے حسین ہیں. وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ ذوالجلال والاکرام بھی ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ عفو درگزر کرتا ہے، وہ مقیت بھی ہے، وہ ممیت بھی ہے، وہ ذوالجلال والاکرام ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. اس کا کوئی شریک نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا. آج 22واں روزہ اتوار کا دن ہے، اور یہ وہ عشرہ ہے جو ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے گا. جتنا ہو سکے عبادت کریں گے، جتنا ہو سکے توبہ کریں گے. میرے رب کو توبہ بہت پسند ہے. اور آج موضوع گفتگو ہوگا کہ یہ ولی کون ہوتے ہیں، یہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں. جیسے میں نے کہا اللہ پاک کو شرک پسند نہیں. یہ کوتاہیاں کہاں ہوتی ہیں؟ کچھ لوگ محبت بہت کرتے ہیں اپنے رب سے، اور اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں کہ وہ رحمت للعالمین بن جاتے ہیں. وہ اتنی محبت کرتے ہیں کہ کربلا کا مقام بن جاتے ہیں. وہ اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کے نام کے دسترخوان لگتے ہیں. کیونکہ میرے رب کا فرمان ہے جو میرے لوگوں سے محبت، جو میرے بندوں سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا، جو میرے بندوں پہ رحم کرے گا میں اس پر رحم کروں گا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں شرک سے بچایا ہے، اور یہ بھی فرما دیا کہ میں تمہارے شہرک سے قریب ہوں. یعنی کہ ہم سانس لے رہے ہیں، کتنے نزدیک ہیں اللہ پاک، تمہارے بہت قریب ہیں. اور وہ یہ بھی فرماتے ہیں جو مجھ سے مانگ میں عطا کروں گا. لیکن کیا ضرورت ہے اللہ پاک کو کہ وہ اپنے پیغام رساں بھیجے؟ جبرائیل علیہ السلام
ان کی کیا ضرورت اللہ کو پڑ گئی؟ فرشتے، عبادت گزار، نبی، پیغمبر، کیا اللہ کو ان کی ضرورت تھی؟ ہاں بے شک میرا دل ایسا کہتا ہے کہ میرے رب نے پیغام رساں بھیجے ہیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیغام رساں بنایا، اور بہت سارے انبیاء کرام بھی پیغام رساں بن کے آئے کہ اللہ کا پیغام لے کر آئے. اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے یہ فرمایا، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پیغام لاتے تھے اور تمام انبیاء کرام کو سناتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو سنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو سنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سنایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا. قرآن نازل فرمایا، ان کے دلوں میں صورتیں ڈالیں. تو کیا اللہ کو ان کی ضرورت تھی؟ کیونکہ اللہ اپنی بات ہم جیسے گناہگاروں سے ڈائریکٹ تھوڑی کر سکتے ہیں. ان کا پیغام رساں ہمارے پیغمبران دین، پھر آگے چلیں، پھر اصحابہ اکرام آئے، پھر آگے چلیں، بزرگان دین آئے، پھر ہم ان کے لیے، وہ ہمارے لیے. اس لیے ہم کبھی کبھی یہ وسیلے سے کہتے ہیں نا، جیسے ہم نکلتے ہوئے، کیوں مجھے اللہ پہ یقین نہیں ہے، جو میں جاتے جاتے اپنے امی ابو سے کہتی ہوں امی میرے لیے دعا کیجئے گا. دعا کروانا تو اچھی بات ہے، کیونکہ کچھ لوگ اللہ سے بہت قریب ہوتے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں یار یہ دعا کریں شاید ہماری جلدی دعا قبول ہو جائے. ایسا ہے نا، سوچتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہمارا دماغ ڈائیورٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم ان سے مانگ رہے ہو. ہرگز نہیں مانگتے ہم ان سے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. مانگتے ہم اللہ کی ذات سے. لیکن یہ برگزیدہ بندے، یہ بزرگان دین، یہ ولی اللہ ایسا کیسے تھے کہ میرے رب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا وہ ہستی تھی جب وہ اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے نہ ہو جائیں، موسیٰ علیہ السلام عصا پھینکے تو سانپ نہ ہو جائے، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا جائے تو وہاں پر کیا ان کو روزی رزق نہیں مل رہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام مردے پہ ہاتھ ڈالے تو اس میں جان نہ جائے. یہ تو میرے رب کرتا ہے، لیکن حکم اسی کا ہی ہے، اشارہ اسی کا ہی ہے. تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ یہ جتنے بزرگان دین ہیں، اللہ پاک کا جو پیغام لے کر آئے، جو انبیاء اکرام، اصحابہ اکرام، ولی اللہ، اللہ سے محبت کرنے والے، اگر یہ پیغام رساں نہ ہوتے تو ہم کہاں اللہ کو ڈھونڈ رہے ہوتے؟ ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ اور پھر ان کا مقام اتنا اونچا اونچا بنا دیا، ان کو اتنی روحانیت بخش دی، اتنا اونچی ہستی بنا دی. کوئی تو بات ہے. پھر ہم کیسے جھٹلا دیں؟ بس شرک نہ کریں، مانگے تو اس کی ذات سے. اور وسیلہ بے شک کبھی کبھی ہم اپنی ماں باپ سے بھی کہتے ہیں دعا کر لیں. پھر ہمارا کوئی بزرگ ہوتا ہے، دادا دادی، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے گا. تو ہرگز کیا یہ یقین کیا ختم ہو جاتا ہے کہ میرا اللہ نہیں سنتا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. اپنے دلوں کو صاف کر دیں، لیکن یہ سوچ کے کہ میرا اللہ کچھ نہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اور آپ مجھے دیں گے، یہاں پر آ کے آپ خطا کر جاتے ہیں. بس یہ خطا نہ کیجئے گا. میرے رب سب کا غلطیاں معاف کر دے گا، 100 قتل معاف کر دے گا اگر توبہ کریں گے، لیکن شرک میرا رب نہیں معاف کرے گا. بتوں کی پوجا ہرگز معاف نہیں کرے گا. اور یہ سوچ کے نعوذ باللہ نعوذ، اب کہیں کہ مجھے یہ ہستی دے گی، میرا اللہ نہیں دے گا، تو ایسے لوگ، ایسی بہت ساری قومیں زمیں بوس ہو گئیں. اللہ پاک ہم سب کو اس شرک سے بچائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ. اور سب سے پہلے ہم میری پیاری بہن تلاوت قرآن پاک جنہوں نے پیش کیا، اقرا حفیظ. السلام علیکم، کیسے ہو اقرا؟ ماشاءاللہ 22واں روزہ، روزے بھی چل رہے ہیں اور میرے پروگرام میں بھی آپ تشریف لانی، بہت اچھا. کیسا ایکٹیویٹی کیا کرتے رہتے ہو، یہ تو بتاؤ. بس ماہ رمضان میں مصروفیات، جس طرح سے عبادتیں، روزے اور پھر کچھ ٹرانسمیشن کا حصہ، ایک الگ ہی روٹین ہوتی ہے. خوبصورتی، عبادتوں کی زیادت ہو جاتی ہے، زیادہ عبادتیں ہوتی ہیں، اور قرآن پاک کی تلاوتیں ہوتی ہیں. وہ سحر میں اٹھنا، ورنہ ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی کے لوگ تو کتنی دیر سے اٹھتے ہیں، لیکن ایک ماہ رمضان کی برکت کے سحر میں اٹھتے ہیں. نماز بھی فجر کی ادا کرنی ہوتی ہے لازمی، جو اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ماہ رمضان میں اسپیشلی ادا ہوتی ہے.
اس کے بعد پھر ظہر عصر تو وہ تو بانٹنے کا اللہ پاک نے تو ویسے ہی فجر میں فرمایا کہ بھائی رزق کے دروازے صبح صبح کھل جاتے ہیں. تو ہم ہی کوتاہیوں کے پتلے ہیں, ہم ہی نہیں لینا چاہتے, پھر ہم شکوے گلے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ پاک عطا نہیں کرا کیونکہ ہماری خطائیں اتنی ہیں. اچھا جی, میں سب سے پہلے اقرا حافظ سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنوں گی. بڑے پیار سے ہم درود پاک پڑھیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, 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 میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, حرم کی زمین, حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, رے سر کا موقع ہے او جانے والے, ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. اور جو مردہ کہے ان کو وہ مردہ ہے, واللہ تو زندہ ہے, واللہ تو زندہ ہے, واللہ تو زندہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات. تو زندہ ہے, واللہ میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے, میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے. اور رہے گا یوگی ان کا چرچا, رہے گا یوگی, ہاں رہے گا یوگی ان کا چرچا, رہے گا یوگی ان کا چرچا, رہے گا پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ. یہاں بڑی پیاری پیاری بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں. اچھا, ان کا پڑھنے کا مجھے اتنا اچھا لگا, اتنے دل سے محو ہو کے, اور جو ان کی ایک احساس میں دیکھ رہی تھی پڑھنے کا, تو مجھے بہت اچھا لگا. تو یہاں پر دونوں بہنیں ہیں, ابھی پوچھوں گی ان سے مجھے, کیونکہ دونوں سسٹر لگ رہی ہیں, بہنیں ہیں نا. تو میں ان سے ملواتی ہوں. ایک بڑی پیاری ہے, ان کا نام ہے کرسم. کرسم کس کا نام ہے؟ ان کا نام, ان کا نام, ایک کا نام. یہ بلیک دوپٹے میں جو میری پیاری بچی بیٹھی ہوئی ہے, ان کا نام ہے کرسم, اور جو گولڈن دوپٹے میں ان کا نام ہے عائشہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہو آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک. آج کیا سنا رہے ہو بچوں؟ کون سی نعت؟ میری الفت. میری الفت. میری الفت. تو کب سے پڑھ رہے ہو آپ لوگ؟ یہ بچپن سے پڑھ رہے ہیں, اب یہ بوڑھی ہو گئی ہیں دونوں. اتنی کیوٹ سی ہیں. چلے جی, کرسم اینڈ عائشہ
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम दुरूद शरीफ पढ़ें और अपना आज शुरू करें, ठीक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। जी कुलसुम आयशा नाच सुनाइए। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोजा मदीने में है। मैं मदीने की जान बिना कैसे खींचूं, मैं मदीने की जान बिना कैसे खींचूं। मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोजा मदीने में है। अर्श आज़म पे जिसकी बड़ी शान है, रोज़ाए मुस्तफा जिसकी पहचान है। रोज़ाए मुस्तफा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है। फिर मुझे मौत का कोई खतरा हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो। काश एक बार सरकार मुझसे कहे, अब तेरा जीना मरना मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोजा मदीने में। ये शहर मुस्तफा है, मदीना करीम है। ये शहर मुस्तफा है, मदीना करीम है। क्या बात है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। कुलसुम आयशा, क्या बात है मेरा बच्चा। इंशाल्लाह देखना एक दिन होंगे ये बहुत ही सीनियर नातख़्वाह होंगी ये अभी जूनियर है। अच्छा जी, हम चलते हैं अपनी एक और मेरी प्यारी बहन, और बड़ा खूबसूरत डफ पे बजाती हैं और क्या क्या बजाती हैं, कैसा खूबसूरत अंदाज है उनका। तो यहाँ पर मौजूद हैं सहर नाज, और सहर नाज जो है आज नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगी। सहर कैसे हो आप, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा लगा यहाँ पर आना? बहुत अच्छा लगा। ये कहाँ जाके आप ये नात सुनाते हैं, ये तो बताइए। काफिलों में जाते हो? ट्रांसमिशन में गई हूँ। अच्छा, जी। और जगहों पे भी बुला जी, रहे? बुला जाहिर बात है, सब एक महीना ही ऐसा है तो सब लोग याद करते हैं। सुनाइए हमें। और ये बड़ी एक वो है कि भाई बजाना भी साथ में जी। सहर नाज। मेरी सरकार मेरी बात बनाए रखना, आका मेरी सरकार मेरी बात बनाए रखना। मेरी सरकार मेरी बात बनाए रखना,
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। हमारे दरमियान एक और नात ख्वाह मौजूद हैं जी, बड़ी प्यारी सी मेरी प्यारी बच्ची मौजूद है, सादिया अरीज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। और आप भी महफिलों में सैयदा अरीज। जी जी। अच्छा, इनका नाम है सैयदा अरीज। अच्छा सैयदा अरीज, ये बताइए कि अभी माशाल्लाह नात ख्वानी आपको भी इनकी तरह बचपन से शौक था क्या? जी बचपन से ही शौक था। कौन ज्यादा सपोर्ट करता था आपको? मम्मा। मम्मा ज्यादा करती थी। अभी आप भी तकरीबात में जाते होंगे महफिलों में? बाद होस्टिंग वगैरह तकरीबन माशाल्लाह माशाल्लाह, तो और भी अच्छी बात है। चलें जी, क्या सुना रहे हैं आप मुझे? आज लजपाल नबी मेरे। सुनाई, बिस्मिल्लाह कीजिए। लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना, लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना, जदों वक्त नज़ावे दामन दी हवा देना। मैं नात तेरी पढ़ना, मैं जिक्र तेरा करना, मैं नात तेरी पढ़ना, मैं जिक्र तेरा करना, इस जिक्र दी बरकत नाल, इस जिक्र दी बरकत नाल मेरी कब्र वसा देना, लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना। सरकार दी महफिल विच झोलियां विछा बैठे, सरकार दी महफिल विच झोलियां विछा बैठे, लज रख लई वे लजपाला, लज रख लई वे लजपाला, खाली ना उठा देना, लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना। आसी दी तमन्ना रवे आके मदीने विच, आसी दी तमन्ना रहे आके मदीने विच, पावे तैबा दे कुत्तियां दे पैरां विच बैठा देना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। ब्रेक से पहले हम इकरा हफीज से एक बार फिर नात की गुजारिश करेंगे। उनका मंगता आया। हूँ
जो मंगता सुभान अल्लाह। नहीं होने देते, उनका मंगता, उनका मंगता हूँ जो मंगता सुभान अल्लाह। नहीं होने देते, हाँ उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। हाय हाय हाय। ये हवाले, ये हवाले, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनका मंगता। मेरे हर ऐब के करते हैं वो पर्दा हाय हाय हाय। पोशी, बेशक। मेरे हर ऐब के करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे जुर्मों, मेरे जुर्मों, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते, उनका मंगता। सुभान अल्लाह। लोग मुश्किल में ज़माने की तरफ देखते हैं, हाय 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 हाय। लोग मुश्किल में ज़माने बेहस। की तरफ देखते हैं। हम मोहम्मद, हाय हाय। हम अल्लाहुम्मा सल्ली मोहम्मद, अला हम मोहम्मद के घराने हाय हाय हाय। सुभान अल्लाह, की सुभान अल्लाह। तरफ अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। देखते हैं। हम मोहम्मद के घराने की तरफ देखते हैं, सुभान अल्लाह। उनका मंगता। और जो भी मीलाद सजाता है मेरे आका का, जो भी सुभान अल्लाह। मीलाद सजाता है मेरे आका का, तो आका रोज़े, आका रोज़े, क्या बात है। आका रोज़े से उसी घर की तरफ देखते हैं, उनका मंगता, उनका मंगता, उनका मंगता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वसल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। तमाम मेरी प्यारी प्यारी बच्चियों और बहनों का बहुत शुक्रिया। और हम चलते हैं विजन 2040 की जानिब, कमांडर सिटी की जानिब से एक कदम आगे। लेट्स सी उनका स्पेशल सॉन्ग देखते हैं कि वो हमें क्या मोटिवेशनल मैसेज दे रहे हैं।